لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم محترم سامعین. پروگرام طریقہ حج و عمرہ درجہ بدرجہ کے ساتھ اسد اللہ غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے مہمان بنے ہیں محترم مولانا محمد حنیف خان صاحب. حنیف خان صاحب نہ صرف یہ کہ ہمارے مہمان ہیں بلکہ اس سلسلے کے روح رواں و امیر کارواں بھی ہیں. تو آئیے مولانا کی طرف چلتے ہیں اور آج کے موضوع کے مطابق ان سے سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم محترم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت والا، آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ سننے میں آتا ہے اور دیکھنے میں آیا بھی ہے کہ حج کی فارم بھرتے وقت کبھی کبھی بہت سے لوگ اپنی پڑوس کی خالہ یا پڑوس کی پھپھی کو اپنے گروپ میں یہ کہہ کر شامل کر لیتے ہیں کہ خالہ کس کے ساتھ جائیں گی، ہمارے ساتھ ہی چلی جائیں تو اچھا ہے، ہمارا تو بچپن ہی خالہ کے ساتھ گزرا ہے. حالانکہ محلے کی خالہ ان کی محرم نہیں ہوتی، ان کی رشتہ دار بھی نہیں ہوتی، صرف ان کا رشتہ محلے داری کا ہوتا ہے. اسی طرح سے اور بھی واقعات سننے میں آتے ہیں جس میں کوئی فیملی اپنے ساتھ کسی ایسی خاتون کو بھی کر لیتی ہے یا خواتین کو ساتھ لے لیتی ہے جن کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہوتا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان خواتین کو ہم اپنے ساتھ سفر حج پر لے کر جا رہے ہیں تاکہ یہ حج سے محروم نہ رہ جائیں. حالانکہ وہ ان کی محرم تو نہیں ہوتی، لیکن جب فارم بھرا جاتا ہے تو اس میں معلومات کے خانے میں یہی لکھا جاتا ہے کہ یہ ہماری محرم ہیں اور کوئی نہ کوئی رشتہ فرضی طور پر ان کے نام کے آگے جوڑ دیا جاتا ہے. آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا شرعی حوالے سے یہ ان کا عمل درست ہے؟ اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا بھی سننے کو ملا ہے کہ اگر میاں بیوی حج پر جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیگم صاحبہ کی بہن صاحبہ یعنی کہ سالی محترمہ بھی شامل سفر ہو گئیں. اور ایسا بھی کبھی کبھی سننے کو آ جاتا ہے کہ جناب ایک صاحب حج پر جا رہے ہیں، ان کی بیگم صاحبہ نہیں جا پا رہی اور اس گروپ میں وہ اپنی ساس محترمہ کے محرم بن کر جا رہے ہیں. تو برائے مہربانی اس کے علاوہ جو بھی ممکنات آپ کے ذہن میں آتے ہوں وہ بھی بیان فرمائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ ہمیں یہاں شریعت کی طرف سے کیا حکم ہے کہ ہم اس صورتحال میں کیا کریں اور کیا نہ کریں، ان کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں اور کیا ممکنہ نقصانات ہو سکتے ہیں. عورت کو اپنے محرم اور اپنے شوہر کے ساتھ سفر حج میں جانا ضروری ہے. باپ کے ساتھ جا سکتی ہے، بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے، چچا کے ساتھ جا سکتی ہے، ماموں وغیرہ کے ساتھ جا سکتی ہے. تو ان میں سے کوئی بھی نہ ہو کہ رشتہ داروں میں سے تو ایسا محرم جو اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح اس کے ساتھ حرام ہو اس کے ساتھ جا سکتی ہے. بہنوئی جو ہے اور نندوئی وغیرہ کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں. بہنوئی کے ساتھ بھی عورت نہیں جا سکتی، نندوئی وغیرہ کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے، اگرچہ ان کے ساتھ بہن اور نند وغیرہ بھی ہوں پھر بھی ان کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے. فتاوی محمودیہ نے یہی بات لکھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سالی کا آپ نے ذکر کر دیا، سالی کے ساتھ بھی کوئی مرد نہیں جا سکتا، اور نہ سالی جو ہے اپنی بہن جو ہے اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ وہ بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ جس عورت کی بہن کا جو شوہر ہے اس شوہر کے ساتھ اس کا احرام موقع پر تو جائز نہیں ہے، نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی بہن جو ہے وہ اس کے نکاح میں ہے، اور دو بہنوں کو
कोई शख्स अपने निकाह में इकट्ठा नहीं कर सकता, तो ये आर्जी जो तौर पर ये है उसका जो है ना महरम है। लेकिन जब अगर ये अपनी बहन का जो शौहर है, अगर उसकी बहन फौत हो गई, इस औरत की बहन फौत हो गई या उसके खाउन ने शौहर ने तलाक दे दिया, तो यही औरत अपनी मरी हुई या अपनी मुतल्लका बहन के साबिका शौहर के साथ अगर निकाह करना चाहे तो निकाह कर सकती है। इसलिए ये साली का मसला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हमारे लोग साली को बहुत करीबी और महरम रिश्तेदारों में समझते हैं, और ये साली जो है ये चूँकि गैर महरम, ये महरम नहीं है बल्कि गैर महरम है, इसलिए साली को अपने साथ नहीं ले जा सकते। सख्त गुनाह का काम है, कबीरा गुनाह का काम है। और फिर उलमाए किराम फरमाते हैं, आपने जो पूछा है कि पड़ोसन खाला कि जिसके साथ अपना कोई रिश्ता ना हो, तो बाज़ औरतें ऐसी होती हैं कि उनका कोई मर्द बाकी नहीं रहता और वो हज पे या उम्रे पे जाने की इस्तिताअत भी रखती हैं और चाहती भी हैं और जाना चाहती भी हैं और अफसोस भी करती हैं और काबिल रहम भी होती हैं अपने रिश्तेदारों के ना होने की वजह से। लेकिन ये जो औरत है जिसको हमारे लोग रिवाज में पड़ोसन खाला कहते हैं, ये किसी भी मर्द के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि हर किसी मर्द के साथ उसका जिसके अपने जितने भी रिश्तेदार हैं वो तो मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो हर किसी के साथ उसका रिश्ता चूँकि हो सकता है, तो कोई मर्द भी उसके किसी मर्द के साथ भी वो हज या उम्रे पे नहीं जा सकते। और इसको अपनी महरम रिश्तेदार ठहराना, फार्म में लिखना या उम्रे में इसका इंदराज अपनी खाला के नाम से करना, ये और भी गुनाह है। खाला भी गुनाहगार और जो आदमी इसको अपने साथ ले जा रहा है वो भी कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला समझा जाएगा, बल्कि इसको मना करार दिया गया है। ये बहुत जो है ना दूर की औरत है, कोई पराई औरत है। और बात ये है कि हमारे जो है लोग ये बाद औकात ऐसा करते हैं कि एक साथी ने पूछा है कि अगर बेनुई के साथ हज या किसी और ऐसे सफ़र पर जहां महरम के साथ जाना होता है जा सकते हैं या नहीं, जबकि बहन भी साथ जा रही हो। तो उलमाए किराम फरमाते हैं, बेनुई के साथ सफ़र करना शरअन जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं। एक दूसरे के सवाल के जवाब में उलमाए किराम ने लिखा है कि महरम वो है जिसका निकाह किसी हाल में भी जायज़ न हो। साली तो महरम है ही नहीं, चनांचे अगर शौहर बीवी को तलाक दे दे या बीवी का इंतकाल हो जाए तो साली के साथ निकाह हो सकता है। इसलिए साली को, पड़ोसन खाला को, जिसको हम झूठी साला कहेंगे कि ये झूठी साला है, तो इनके साथ नहीं जा सकते। और जो सऊदी हुकूमत ने ख़वातीन को महरम के बग़ैर हज व उम्रे का सफ़र करने की इजाज़त दी है, तो उलमाए किराम उम्मत फरमाते हैं कि सऊदी हुकूमत के कवानीन शरई मसले के लिए दलील नहीं होते। इसलिए हुकूमत की जानिब से महरम के बग़ैर सफ़र करने की इजाज़त होने की सूरत में भी महरम के बग़ैर सफ़र करना जायज़ नहीं होगा। कोई भी हुकूमत जो है शरीयत के हुक्म को बदल नहीं सकती, लिहाजा शरई हुक्म अपनी जगह पर बरकरार रहेगा और औरत के लिए महरम के बग़ैर सफ़र करना जायज़ नहीं होगा। इस पर अमल करना ज़रूरी है। और बात यह है कि अगर ये शख्स या ये औरत, ये मर्द जो आपस में महरम है ही नहीं
اور وہ چلے گئے حج پر یا عمرے پر، تو حج کے لیے تو منع ہے، تو عمرہ تو نفلی عمل ہے، اس کے لیے کیسے منانا ہوگا؟ ایک بات یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہوں گے، طواف کرنے میں، سعی کرنے میں، حج کرنے میں، عمرہ مدینہ منورہ میں زیارات کرنے میں، مسجد حرام میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، ہر جگہ جو ہے جب وہ غیر محرم ہوں گے تو ہر جگہ وہ گناہگار سمجھے جائیں گے۔ ہر جگہ اگر مسجد حرام میں چلا گیا تو اس گناہ کا مرتکب آدمی چلا گیا، اس گناہ کی مرتکب عورت چلی گئی مسجد حرام میں، اور اسی گناہ کے جاری ہونے کی حالت میں وہ حج کرتا ہے یا کرتی ہے، عمرہ کرتا ہے یا کرتی ہے، طواف کرتا ہے یا کرتی ہے، تو اس لیے نافرمانی کی حالت میں ثواب کا کام کرنا یہ اچھی بات نہیں، بلکہ صحیح حالت میں ثواب کے کاموں کو کرنا چاہیے۔ ایک شخص ہے داڑھی منڈاتا ہے، اب اس سے اللہ تعالیٰ اس کو وجہ سے ناراض ہیں، سنت کے خلاف ہے، یہ فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی درست نہیں، اگر مجبوری ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن یہ شخص اگر سوئے گا بھی، کھائے گا، پیے گا، مسجد میں ہوگا، نماز میں ہوگا، تلاوت میں ہوگا، ہر جگہ گناہگار سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے غیر محارم آپس میں حج و عمرے کے لیے جو گئے ہوتے ہیں وہ بھی ہر جگہ جو ہے نا وہ اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں جتنے بھی فتنے ہیں، موبائلوں کی وجہ سے، نیٹ کی وجہ سے، ویڈیوز کی وجہ سے، پکچرز کی وجہ سے، اور بہت سارے جو ہے نا خلوت کے اس سفر میں مواقع پائے جانے کی وجہ سے بہت ساری بلڈنگوں میں جگہ جگہ غیر محرم ہونے کی وجہ سے اختلاط بہت خطرناک ہے، کیونکہ غیر محرم ہے، اگر ان کے ساتھ بس میں بیٹھا ہوا ہے پھر بھی گناہ، اگر وہ بلڈنگ میں ہے پھر بھی اختلاط گناہ کا کام ہے، مسجد حرام میں بھی اختلاط ہے، تو اس لیے خطرناک بات ہے۔ اور حرمین کا فاصلہ بھی بلڈنگ میں یعنی بہت زیادہ ہے پاکستان سے اپنی دنیا، یعنی سفر کا کئی سفروں کا مجموعہ ہے، بہت سارے منازل، اس میں بہت سارے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور مواقع خلوت پائے جانے کی وجہ سے بھی سالی کے لیے جانا نہ حرام ہے۔ البتہ اگر ساس ہے اپنے داماد کے ساتھ جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے اپنے داماد پر جو ہے نا حرام ہے، اور داماد پر اپنی ساس بھی اسی طرح ہمیں حرام جو ہے نا وہ حرام ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، تو اس لیے جو ہے کیونکہ اس کی بیوی کی ماں ہے، اس کے ساتھ نہیں جا سکتا، اجازت ہے، تو جب اجازت ہے، محرم ہے، یعنی ساس اپنی داماد اور داماد اپنی ساس کے لیے محرم ہیں تو یہ جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ داماد جو ہے یہ فسق و فجور کا عادی ہے، یہ اخلاق کے لحاظ سے کمزور ہے اور جوان ہے، اور جو ہے نا اس کی ساس اس کے ساتھ بھی نہ جائے، اور اگر ساس میں کچھ کمزوری ہے پھر بھی اگر وہ ہے اس کا داماد ہے، لیکن پھر بھی ان دونوں کے لیے آپس میں نہیں جانا چاہیے، البتہ اگر دونوں فاسق فاجر نہ ہوں اور بری عادتوں کے عادی نہ ہوں تو ساس اپنے داماد اور داماد اپنی ساس کے ساتھ جا سکتا ہے۔ تو پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی سالی کے ساتھ فون پر بات کرے تو کر سکتا ہے، ضروری بات کر سکتا ہے، لیکن سالی کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر اور اس کے ساتھ اختلاط کر کے اس کے ساتھ مصافحے کرنا، اس کے ساتھ مجالس قائم کرنا یہ درست نہیں، بلکہ اس سالی کے ساتھ پردہ ہے، سالی سے اس نے پردہ کرنا ہے، حجاب میں رہنا ہے، ضروری بات تو کر سکتا ہے، لہذا اپنے حج کو اور اپنی عمروں کو نہ خراب کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنے دیور کے ساتھ حج میں مشغول ہوتے ہیں، کیا اس کا اپنا دیور ہوتا ہے اور اس کا وہ دیور اپنے جو ہے نا اپنے بھائی کی بیوی کو اپنے ساتھ رشتہ دار لکھ کر حج پہ چلے جاتے ہیں، یہ بھی برا کام ہے۔ شہزاد بیٹی لے جانا، وہ اگرچہ گھروں میں آپس میں اکٹھے رہتے ہیں، لیکن آپس میں گھروں میں جو اکٹھے احکامات اللہ کے تعالیٰ کے چھوڑ دیے جاتے ہیں تو یہ کم از کم حرمین میں تو
نہ توڑے جائیں۔ ہم نے تو حج عمرے پہ اس لیے جانا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے لیے معافی فرمائے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور یہاں پر گناہوں کو چھوڑ کر جانے کی نیت ہو۔ لیکن اگر ایک شخص اپنے گناہ کو یہاں سے لے کر وہاں پر مسجد حرام یا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جا کر وہاں پر مستقل یہ بڑا گناہ جو ہے کا ارتکاب کرنے کا اس کا ارادہ ہو، تو وہی ناکامی یہ جو ہے یہ جو شاعر نے شعر کا ہوا ہے کہ احساس جزیاں جاتا رہا، اور احساس زیاں جاتا رہا۔ تو یہ ہمارے ساتھ احساس بھی ختم ہوا ہے، اس لیے اللہ پاک آسان فرمائے فرض حج کے لیے بھی نہ جائے، نفلی حج کے لیے بھی نہ جائے، عمرے کے لیے بھی نہ جائے۔ اگر ثواب کے اور اس عورت کو چاہیے کہ اگر کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، تو کسی دوسرے محرم کو تیار کر لے اپنے ساتھ تاکہ وہ اس کے ساتھ جائے۔ اگر محرم کے لیے اس کے پاس خرچہ نہ ہو تو پھر موت تک اس پر حج بھی فرض نہیں ہے، عمرہ تو نفلی عمل ہے۔ اللہ پاک آسان فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ محترم، آپ نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ چند باریک باتوں کو خوب بیان فرمایا، اور پھر یہ شعر کہہ کر آپ نے گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جناب والا، ایک آدھ اور سوال آپ سے عرض کرتا ہوں تاکہ بات مزید اور سمجھ آ جائے کہ یہ فرمائیے گا، آج کل کہا جاتا ہے کہ ہم ہوائی جہاز میں برق رفتاری سے سفر کر لیتے ہیں، اور زمین پر بھی تیز رفتار گاڑیاں موجود ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہیں، جبکہ پچھلے دور میں یا ادوار میں گھوڑے ہوا کرتے تھے یا باپیادہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو کیا آج بھی فاصلے کے حوالے سے محرم کی وہی شرائط ہیں؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواتین یہاں پاکستان سے تنہا جہاز میں بیٹھ کر جدہ ایئرپورٹ پر اترتی ہیں، جہاں پر ان کے محرم ان کو ریسیو کرتے ہیں، اور پھر وہ وہاں حج و عمرہ کے معاملات کے لیے آگے چلتی ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ اسی طرح سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پاکستان سے حج و عمرے کے لیے جانے والے کبھی کبھی ایسا گروپ بھی بنا لیتے ہیں جس میں 2-3 مرد اور ان کی خواتین شامل ہوتی ہیں، گو کہ یہ سارے جوان افراد آپس میں محرم نہیں ہوتے، یا تو یہ محلے دار ہوتے ہیں، یا پھر علاقے کے ہوتے ہیں، یا پھر آپس میں کزنز ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ہی کمرے کے اندر قیام و طعام فرماتے ہیں۔ ایسا عموماً حج کے دنوں میں بھی ہو جاتا ہے، جب مدینہ کی رہائش مختصر ہوتی ہے اور وہاں پر اس حد تک چھوٹ ہوتی ہے کہ پہنچنے والے اپنے گروپ خود تشکیل دے کر کمرہ حاصل کر لیں۔ ایسے میں جب وہ کمرے کی چابی لیتے ہیں تو وہ کارڈ جو بڑھاتے ہیں ریسیو کرنے کے لیے کاؤنٹر پر، تو اس میں 2 یا 3 افراد اور 2-3 خواتین مل کر ایک 4 کا یا 6 کا یا 7 کا کمرہ لے لیتے ہیں۔ دینے والے آسانی کی بنیاد پر ان کو دے کر فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ یہ نامحرم افراد ایک ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین ہوتی ہے۔ تو ذرا یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ عمل صحیح ہے؟ آپ کی بات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ محرم گو کے محرم ہے، لیکن جس طرح سے کسی درسگاہ میں داخلے کے لیے پچھلی یا سابقہ درسگاہ کا سرٹیفکیٹ پاس ہونے کا چاہیے، اور ساتھ میں ایک اور سند بھی چاہیے ہوتی ہے جس کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، تو گویا محرم کا ہونا بھی اس کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ اچھے کردار کا حامل ہو۔ کیا یہاں تک میں نے درست بات کہی؟ اور مزید اس میں جو آپ بہتری لا سکتے ہیں اور جس بات کی نفی کر سکتے ہیں ضرور کیجیے گا تاکہ ہم ان چیزوں کو بہتر انداز سے سمجھ سکیں۔ جزاک اللہ۔ آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے اس میں 2 باتیں کہی ہیں، اہم باتیں۔ ایک بات یہ پوچھی ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو ہوائی جہاز کے ذریعے سے ہم یہاں سے سعودی عرب جاتے ہیں تو تقریباً 4 گھنٹے 40 منٹ میں مثال کے طور پر ہم پہنچتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ سپیڈ کے ساتھ ہوائی جہاز میں کرتے ہیں، یا مثال کے طور پر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو جو ٹرین ہے وہ 2 گھنٹے کا سفر کرتی ہے۔ حالانکہ یہ سفر ہے اور 3 منازل ہیں، مطلب یہ کہ 410 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جبکہ ہمارے ہاں جو ہے
وہ 48 میل یعنی 7.5 کلومیٹر کا فاصلہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ کو کرنے سے قصر یا سفر کے احکامات جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایک ایسی مشینری ہو، سواری ہو، خواہ وہ ٹرین ہو یا کوئی ہوائی جہاز ہو یا کوئی اور چیز بھی ایجاد ہو جائے قیامت تک، کہ جس کے ذریعے سے گھنٹوں کی بجائے منٹوں میں بھی 7.5 کلومیٹر کا سفر 7.5 کلومیٹر کا سفر یا مدینہ منورہ کو یا مکہ مکرمہ کو 4 گھنٹے 40 منٹ کی بجائے 1 گھنٹے میں پہنچنا بھی شروع ہو جائے، پھر بھی جو ہے وہ سفر اور قصر شمار ہوگا، کیونکہ راستے میں وقت لگانے کا اعتبار نہیں بلکہ فاصلے کا اعتبار ہے، اور فاصلہ چونکہ یہاں پاکستان سے یعنی سعودی عرب تو جانا تو درکنار، بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ اپنے ایئرپورٹ تک پہنچنے والے اکثر ساتھی وہ بھی قصر کی نماز اپنے پاکستان ہی کے اندر پڑھتے ہیں۔ ان پر جو ہے کیونکہ ان کے آبائی وطن 7.5 کلومیٹر کے برابر یا اس سے بھی زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی وہ قصر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ سعودی عرب تو بہت زیادہ دور ہے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو جہاز کا جو یہ سفر ہے سپیڈ کے ساتھ اگرچہ وقت کم لگے لیکن پھر بھی یہ سفر شمار ہوتا ہے، شرعی سفر شمار ہوتا ہے، کہ جس پر جو ہے نا قصر کے احکامات نافذ ہو جاتے ہیں، اور ہم قصر کی نماز پڑھتے ہی رہیں گے اگرچہ 2 منٹ میں بھی کیوں نہ پہنچے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ شہر والے چند لوگ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کی ساتھ کچھ عورتیں بھی چلی جاتی ہیں، یا ان کی اپنی ہوتی ہیں یا دوسرے اپنی بیوی ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے یا کوئی اور وہ آپس میں غیر محرم ہو کر کمرے میں اکٹھے رہتے ہیں، اور جو ہے بلڈنگ والے ایک کاؤنٹر والے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کیوں کر ان کو ایک جگہ رکھتے ہیں، مردوں کو عورتوں کو، کیونکہ وہ مرد اور عورتیں آپس میں خود مشورہ کر کے اپنے نام جو ہے نا ایک ہی کمرے کے لیے لکھ دیتے ہیں، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ تو اپنے رشتہ دار ہوں گے، تو کاؤنٹر والے، بلڈنگ والے، کمپنی والے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں، یہ ان لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے، ان کی بھی کچھ بنتی ہے کمپنی والوں کی کہ وہ ان کو ترغیب دیں۔ کاؤنٹر والوں کو بھی چاہیے کہ ان کو غیر محرم ہونے اور محرم ہونے کے جو نقصانات ہیں، غیر محرموں کے ساتھ آپس میں اکٹھا رہنے کے نقصانات ہیں، وہ بھی کچھ بیان کر لیں۔ لیکن ان لوگوں پر پہلے ہی سے محنت کرنا چاہیے کہ اگر تم ٹور کے لیے جاتے ہو تو ٹور والوں کو تو کوئی منع نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ٹور ہی پہ جاتے ہیں، سیر و تفریح پہ جاتے ہیں، کالام کو جاتے ہیں، یا جو ہے نا پاکستان کے بہت سارے دوسرے بڑے بڑے جو ہے نا خوبصورت شہر ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈے شہروں میں چلے جاتے ہیں، تو شرعی پابندیوں کا خیال نہیں کرتے۔ تو اگر ہم یہی جو ہے نا بے پرواہی اور آپس میں اکٹھا جانا، غیر محرم عورتوں اور مردوں کا آپس میں اکٹھا جانا، یا اگر ہم حج میں بھی شروع کر دیں، عمروں میں بھی شروع کر دیں، مسجدوں کو جانے میں بھی شروع کر دیں، اسی لیے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ عورت کی علیحدہ نماز لاکھوں کی نمازوں اور کروڑوں عالمیوں کے مجمع کی نماز سے بھی اس کی علیحدہ نماز پڑھنا افضل ہے۔
تاکہ وہ مردوں سے دور رہے۔ آپس میں جو ہے نا مرد آپس میں اس طرح مل جل کر غیر محارم آپس میں مل جل کر جو ہے اختلاط سے بچتے رہیں، ورنہ کیوں کر جو ہے نا مسجد سے عورتوں کو منع کیا جاتا ہے اور جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، اور جو ہے نا پہلے حضرت عمر تران وغیرہ کے زمانے سے جو ان پر پابندی لگی ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو پہلے سے سمجھانا چاہیے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، جہالت کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے، بھائی اگر ایک شخص کی بھینس بیمار ہے جو کہ 6-7 لاکھ کی بھینس ہے، تو پھر وہ صدقہ کرنے کے لیے گھر والے ہمارے پرانے زمانے کا طریقہ ہے، پھر وہ مرغی کو ذبح کرتے ہیں، پھر مرغی کو صدقہ کرتے ہیں اور یا کسی کو دیتے ہیں، اور جو ہے تاکہ اس کی بہن کو صحت مل جائے۔ تو سارے لوگ کہتے ہیں بہت اچھا کام کر لیا، لاکھوں کی بھینس ہے، ادھر ایک جو ہے نا مرغی کو 2 مرغیوں کو ذبح کر دیا، صدقہ کر دیا تاکہ اس کے لاکھوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ اور اگر ایک شخص کی مرغی بیمار ہو جائے، 400 500 600 1000 روپے کی مرغی ہے اور وہ بیمار ہو جائے، اور وہ فوراً دوڑ لگا کر چھری لے کر 7 لاکھ 8 لاکھ یا 10 لاکھ روپے والی بھینس کو اس پر ذبح کرنا شروع کر دے کہ ہماری مرغی بیمار ہے، ہم بڑی بھینس کو اس پر صدقہ کرتے ہیں تاکہ اللہ پاک اس کو مرغی کو صحت دے دے، تو بچے بھی اور سارے لوگ، پڑھی ہوئی بھی ان پڑھ بھی، سب لوگ کہیں گے کہ اس آدمی کا دماغ خراب ہے، کیونکہ 1000 روپیہ یا 2000 روپیہ کی خاطر اس نے 10 لاکھ یا 8 لاکھ یا 7 لاکھ روپیہ صدقہ کر دیے۔ تو اسی طرح یہ جو عمرے پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جانے والے اکثر ایسا کرتے ہیں، تو یہ ایسا ہے جیسا کہ، اور اس مطلب ایک ہے کہ سفر میں جو وہ بے ادبیاں کرتے ہیں، شریعت کے خلاف آپس میں جاتے ہیں، شریعت کے خلاف ایک جگہ سیٹ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ پر بیٹھ کر ایک دوسرے پر ٹیک بھی لگا دیتے ہیں، اور کمرے میں بھی وہ آپس میں اکٹھے رہتے ہیں غیر محارم۔ تو یہ ایسا ہے جیسا کہ کسی کی مرغی بیمار ہو اور اس پہ بھینس کو ذبح کی جائے، کیونکہ عمرہ کرنا ایک نفلی عمل ہے، اور غیر محرم کے ساتھ اس طرح اختلاط کرنا، خلوت کرنا اور ان کے ساتھ کمرے میں اکٹھے رہنا، یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اس حرام کام کو نفلی عمل کے لیے کیا، کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ جس طرح کہ بھینس 10 لاکھ روپے کا ہے، ادھر مرغی 2000 روپے کی یا 1500 کی ہے، تو کیا کوئی عقل مند آدمی یہ چاہے گا کہ 10 لاکھ روپیہ کو زیادہ سمجھے اور جو ہے نا کم سمجھے، اور 2000 روپیہ کو زیادہ سمجھے؟ تو اس لیے ایسے کرنے والے ایسے ہیں جیسا کہ بھینس کو مرغی کی صحت کے لیے صدقے کے طور پر ذبح کیا جائے، تو نفلی عمرے کے لیے کتنے بڑے کبیرہ گناہوں کے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ ان لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، اللہ پاک آسان فرمائے۔ اس لیے سمجھائیں لوگوں کو کہ بھائی عمرے کرنا صرف نہیں بلکہ عمرے سیکھنا اور عمرے کے لیے جانے کا طریقہ اور ان کے آداب اور اللہ سے عمروں کو قبول کروانا مقصود ہے، اللہ پاک آسان فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ نے ایک خوبصورتی کے ساتھ تمثیل پیش فرمائی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر تو کوئی شخص حج و عمرے کے سفر پر روانہ ہوتا ہے تو یقینی طور پر وہ اپنی ایک بڑی رقم بھی خرچ کرے گا۔ ایسے میں اگر خواتین یعنی غیر محرم کے ساتھ اختلاط کا اندیشہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ کچھ تھوڑی اور رقم خرچ کر کے اپنے کمرے کو خواتین کے کمرے سے الگ کر لے، یا پھر خواتین سے الگ رہ کر اپنا انتظام فرمائے۔ تو سامعین کرام، اس طرح سے ہمارا یہ پروگرام بھی اپنی تکمیل کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔